اسلام و سنیت کا اساسہ بچا لیا، اسلاف نے دیا جو وہ عقیدہ بچا لیا، اور کھویا ہوا وقار دیا خانقاہوں کو، احمد رضا نے سب کا امامہ بچا لیا۔ کھویا ہوا وقار دیا خانقاہوں کو، احمد رضا نے سب کا امامہ بچا لیا، احمد رضا نے سب کا امامہ بچا لیا۔ اور ہم کو ہمارے مفتی اعظم پہ ناز ہے، ہم کو ہمارے مفتی اعظم پہ ناز ہے، جس نے بریلی شہر کا فتویٰ بچا لیا، جس نے بریلی شہر کا فتویٰ بچا لیا۔ اب میں اسی ایک جذبے کے ساتھ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا سہیل مرزا صاحب قبلہ امجدی گھوسی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور تقریر کیس کر کے سامعین کے قلوب و جگر کو منفروب جلنا کریں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ممبر نور پر جلوہ بار معزز علماء کرام و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش فرما دیا، سبحان ایدہم بروح منہ، اور ان کی تائید فرمائی روح القدس کے ذریعے، سبحان اللہ۔ یہ وہ آیت کریمہ جس کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تاریخ پیدائش کا ثبوت ملتا ہے، اور اس چیز کے لحاظ سے بھی بڑی مدلل اور مفصل ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر بالکل صادق اور صحیح معنوں میں یہ آیت کریمہ صادق آتی ہے کہ آپ نے جو تائید دین کی فرمائی، اور اللہ رب العزت نے جو آپ سے ایک بڑا کام لیا، اس کی وجہ سے آج آپ کو دنیا سنیت میں مجدد اعظم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ لیکن آج انگشت نمائی کرنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی ذات گرامی کو صرف عالمانہ وقار تک دیکھ کر کے اور خاموش ہو جاتے ہیں، علمی لوہا مان کر کے وہ یہ کہتے ہیں ہاں صرف عالم تھے۔ خدا کی قسم، میں جب تاریخ ان اوراق کو اٹھاتا ہوں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی زندگی سے مس ہے، جو تحریریں آپ کے ہم عصروں نے، آپ کے ہم سفروں نے نقوش چھوڑے ہیں، تحریر بیان میں لا کر کے جو انہوں نے موتیوں کو پرویا ہے، اگر صحیح معنوں میں ان کو کوئی دیکھے تو اس کا سینہ باغ باغ ہو جائے گا، عقل کی ساری گتھیاں کھل جائیں گی، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ جس کو مجدد اعظم کہتے ہیں اور لوگ جس کو صرف عالم کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، وہ عالم ہی نہیں بلکہ ایک ولی کامل کی بھی شان رکھتا ہے۔ ہم نہیں کہیں گے، غیروں نے بھی آپ کو ایک ولی کامل کی نگاہ سے دیکھا۔ ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان فرمائیں۔ ایک شخص جس کو نور الدین کہتے ہیں، سرکاری ملازم تھے، ان کی عادت تھی کہ جہاں تبادلہ ہوتا اور جب کسی شہر میں ان کا انتخاب کیا جاتا، اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے بعد وہ نماز اور صوم و صلات کی پابندی کیا کرتے تھے۔ پنج وقتہ نمازیں پڑھنے کے بعد بزرگوں سے بڑا ہی شغف رکھا کرتے تھے۔ ان کی والدہ نے یہ وصیت فرمائی، اے میرے پیارے لگتے جگر، اے میرے بیٹے، کسی علاقے میں رہنا، کہیں بھی جانا، اللہ کی عبادت و ریاضت کے بعد اپنا ہمنشیں کسی ایسے کو منتخب کرنا جو اللہ کا قرب رکھتا ہو، دین کی سمجھ رکھتا ہو، دین کا درد رکھتا ہو۔ ایک سرکاری ملازم جس کی والدہ یہ وصیت اور نصیحت کرے
اور گھر سے جب نکالے تو یہ کہے کہ صوم و صلات کی پابندی کے بعد میڈیا تم ایسے کو منتخب کرنا جس کی راہیں خدا کی راہوں سے ملتی ہوئی، جو خدا کی راہ پر چلتا ہو، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وہ فرماتے ہیں میں تمام علاقوں میں گھوما، ہندوستان کے اکثر و بیشتر علاقوں میں جا کر میں نے ڈیوٹی کی، سرکاری ملازمت اختیار کی، لیکن جو چاشنی، جو حلاوت، جو نئے رنگ، جو نئی تابانیاں مجھے بریلی شریف میں دیکھنے کو ملی کہیں نہ ملی۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت میں بریلی شریف میں ملازم تھا، میں اپنی مصروفیات کے بعد نماز کی جو ہے ادا کرنے کے بعد میرا دل جب چاہتا کہ میں کسی کی بارگاہ میں جاؤں تو میں نے انتخاب کیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے جس کو پکڑا جائے، جن سے کچھ سیکھا جائے۔ آپ اعلیٰ ذہین اور ترین دماغ مغز رکھنے والے تھے، اس کے باوجود آپ نے انتخاب کس کا کیا؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرضوان کا کیا۔ حالانکہ آپ کے ہم عصر اور بھی یہاں صوفیاء کرام، علماء کرام موجود تھے، ان کا نام نہیں لوں گا، نہیں لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اتنا بلند کر دیا کہ ان لوگوں کو نیچا دکھانے کے خاطر ان کا نام لیا گیا، لیکن نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کس طریقے سے لوگوں کی نظروں میں معزز اور مکرم تھے، اور پڑھے لکھے لوگ بھی آپ کی بارگاہ میں ذان ادب تر کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز و دوستو، جب وہ شام کے وقت اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کی بارگاہ میں آتے تھے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جس وقت ایشیا کے علاقوں میں گونجے ہوا کرتی تھی، چند پرندے جو ہے کہنا چاہیے جو پیدا ہوتے ہیں اور ٹھنڈک کے علاقے میں یہاں رہا کرتے ہیں، وہ پرندے جا رہے تھے تو انگریز آئے، انہوں نے کہا میں نے سنا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ہے حدیث شریف ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جس کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ اس امت کی جو ہے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح کام کریں گے اور انہی کی طرح ولایت و کرامت دکھائیں گے، لہذا اے امام احمد رضا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے کچھ دکھائیے، مجھے کچھ آپ جو ہے اپنی ولایت سے چشم ولایت سے کچھ مجھے وہ مناظر دکھائیے جس میں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا مصداق میں کسی کو پالوں یا آپ کی ذات کے اندر میں وہ چیز دیکھوں۔ اللہ اللہ اتنا کہا، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کوئی بہت بڑا ولی کامل نہیں، میں بہت بڑا کوئی عالم نہیں، لیکن سرکار کا ادنا سا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، رات و دن جس کا عشق مصطفیٰ میں گزر رہا ہے، رات و دن جس کا اللہ اللہ کرتے گزر رہا ہے، رات و دن جس کا خشیت الہی رکھتے ہوئے گزر رہا ہے، تحریریں اس قدر ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر ایک صفحے کو ان کی زندگی میں ترتیب دینے کے لیے لگایا جائے تو ان کی لکھائی زیادہ اور وقت کم بچے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ امام احمد رضا کس طریقے سے فرما رہے کہ میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں۔ پھر انہوں نے ریکویسٹ کی، پھر کہا کہ حضور میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے کیوں چکر میں پڑے ہو؟ علماء تو کام کر رہے ہیں، علماء تو لگے ہوئے ہیں، تم کیا دیکھنے آئے ہو؟ پھر کہتے نہیں میں بارگاہ چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، کہا تم دیکھنا کیا چاہتے ہو؟ اگر سرکار جو ہے کہنا چاہیے کرم فرما دے تو سب کچھ دیکھ سکتے ہو۔ کہا تمہارے دل میں کیا ہے بتاؤ؟ انگریزوں نے کہا میں آپ سے جو پوچھوں وہ بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا ضرور انشاءاللہ اس کو بتا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنی نگاہوں کو نیچے کیا، دو گونجے اوپر جا رہی تھی جو سمندری علاقوں میں جو ہے رہا کرتی ہیں، ٹھنڈک کے علاقوں میں ایشیا میں آ جایا کرتی ہیں، وہ اوپر اڑتی ہوئی جا رہی تھی، ایک آگے کی ایک پیچھے کی۔ انگریز کہنے لگے میں دیکھنا چاہتا ہوں انبیاء بنی اسرائیل کی طرح اس امت کے علماء کیا دکھا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ یہ چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، آپ نے جو ہے کہا کہو کیا تم سننا چاہتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہ جو اوپر پرندے جا رہے ہیں میں یہ جو ہے معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ پرندے آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا سنو سنو سنو، یہ دو پرندے آپس میں جا رہے ہیں، آگے والا پرندہ شام ہونے کی وجہ سے، تاخیر ہونے کی وجہ سے پیچھے والے پرندے سے کہہ رہا ہے کہ جلدی چلو جلدی چلو، اب رات بہت ہوتی جا رہی ہے۔ پیچھے والا پرندہ کہہ رہا ہے کہ جب میں کل صبح سویرے اپنے گھونسلے سے نکلا تھا، پہاڑ کی کھوج سے نکلا تھا، میرے پیر میں زخم ہو گیا ہے، مجھے اڑنے میں تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
इतनी बात कही, अंग्रेज मचल गया और कहा वाक़ईतन अगर आप सच हैं तो अभी इसका पता चल जाएगा। अल्लाहु अकबर। आला हजरत की चश्मे विलायत देख रही थी। आला हजरत रिजवान ने जो फरमाया वो बरहक था, लेकिन अभी अंग्रेज को यकीन न हुआ। अंग्रेज ने, दो अंग्रेज थे, उनमें से एक ने बंदूक उठाई, उठा करके परिंदे पर मार दी। परिंदा जमीन पर गिर पड़ा और जब जमीन पर गिरा दूसरा उठा कर चिल्लाया। देखा तो आला हजरत रिजवान ने जो फरमाया था कि उसके पैर में जख्म है, कांटा लगा हुआ है, कसम खुदा की उसके पैर में कांटा लगा हुआ था और जख्म भी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहे विलायत से देख रहे थे। इत्तकू फिरासतल मुमिनीन फइन्नहु यंजुरूना बिनूरिल्लाह। बिल्कुल आपके ऊपर यह हदीस शरीफ सादिक आती है और आप किसी के मिस्दाक हैं। लोग आपकी विलायत को झुठलाने की कोशिशें किया करते हैं। तसव्वुफ पर भी आपने कई किताबें लिखी हैं। खुद आपकी जात से ऐसे वैसे लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग जो अपने आप में बहुत ही दानिशमंद की आला कुर्सी पर फाइज होने के बावजूद चश्मे जो है अदावत रखा करते थे, जिस जाते गिरामी को प्रोफेसर डॉक्टर मसूद कहा करते हैं, वो खुद फरमाते हैं कि मैं नक्शबंदी सिलसिले का हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं जिस वक्त आला हजरत की जात से वाकिफ नहीं था, जिस वक्त तक मैंने आपकी किताबों का मुताला नहीं किया था, जिस वक्त तक मैं आपसे वाकिफ न हुआ था, उस वक्त तक मेरे दिल में कुड़न और कुछ आपसे हसद रहा करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तारीफ बयान करते हुए वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि जिस वक्त से मैंने रज़वियत का मुताला किया, सरकार आला हजरत की जात को मैंने देखा और मैंने उनकी तारीफ के औरात को पलटने की कोशिश की, तो मैं इतना मुतासिर हुआ कि सिर्फ रज़वियात पर मैंने 60 किताबें तहरीर फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद साहब जो पाकिस्तान के नक्शबंदी सिलसिले के लोग कहा करते, छोटे मोटे लोगों से कभी कभी मुलाकात होती, कहते हाँ आलिम थे, उन्होंने आला हजरत के तसव्वुफ पर एक किताब लिखी है और आला हजरत ने खुद तसव्वुफ पर किताबें मुरतब फरमाई हैं, लोगों को लिख करके भेजी है। लेकिन जिन्होंने आला हजरत के तसव्वुफ पर रिसर्च करके किताबें लिखी है, मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब का नाम भी उसी में आता है, उन्होंने भी किताब लिखी। बहुत से उलमा ने आला हजरत के तसव्वुफ पर लिखा है, खुद आला हजरत रिजवान ने भी लिखा है। तो पता ये चला आला हजरत रहमा जिनको हम और आप जानते हैं, मानते हैं सब कुछ, और कुछ लोग ये कहते हैं चश्मे अदावत से देख करके कि वो सिर्फ एक आलिम थे। आलिम नहीं थे मेरे दोस्तों, जिनको किताबें पढ़ने का शौक़ और जज्बा है तो मार्केट से किताबें खरीदे, उलमाए किराम की नूरानी हक़ानी बयानात होते रहते हैं, सुन करके समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला उन्हें समझ और अक़ल अता फरमाए। इसीलिए कहा गया कि उलमा से करीब बैठते रहें, उलमा के करीब रहें, और उलमा से दूरी की वजह से आज ये नाचाकियाँ हो रही हैं, मिल्लत के अंदर इंतशार हो रहा है। उलमा की माने, उलमा हक़ की माने, उलमा सूद की ना माने। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को अहले सुन्नत व जमात पर कायम रहते हुए आला हज़रत के परचम और मसलक को बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व